خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے طبی مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ روزمرہ کے مسائل کے اوپر بھی ہم مضامین آپ کو سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خشکی کی دور کرنے والے دعوے دار شیمپو کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، اور اس کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، خشکی کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے اینٹی ڈینڈرف شیمپو کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دینا چاہیں گے، جس سے کے لیے ہم نے اخبار جہاں کے ایک مضمون جو صحت اور تندرستی کے بارے میں کے سیکشن سے استفادہ حاصل کیا ہے، اس سے معلومات حاصل کر کے آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اور ٹی وی اسکرین پر شاہد آفریدی کو بھی اس کی وجہ سے کول ہو کر بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر 1 منٹ پر خشکی دور کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس شیمپو کی 110 بوتلیں اور پورے سال میں 2 کروڑ 90 لاکھ بوتلیں فروخت ہو جاتی ہیں، یعنی کہ تقریباً 29 ملین باٹلز جو ہیں اس کی فروخت ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کے میڈیکیٹڈ شیمپو واقعی اتنے مؤثر ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال سے بالوں میں خشکی اور سکری کا یقینی خاتمہ ہو سکتا ہے؟ بہتر ہوگا کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ خشکی اور سکری ڈینڈرف ہوتی کیا ہے۔ اکثر لوگ جب بالوں میں کنگھی کر کے اپنے گہرے رنگ کے لباس شانے پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں وہاں سفید رنگ کے ذرے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نظارہ ان کے لیے بہت شرمندگی والا ہوتا ہے، لیکن ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جن کے سر میں خشکی تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ جھڑتی نہیں ہے۔ سفید یا بھورے رنگ کی یہ خشکی یا بفا کھال سے جھڑنے والے خشک ذرات ہوتے ہیں ہمارے جلد کی بیرونی تہہ پر، جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے اور جلد کے پرانے خلیات نئے خلیات سے ہمہ وقت اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان خلیات اور سیلز جلد کے نچلے حصے کی گہرائی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بتدریج دھکیلتے ہوئے خود کو بیرونی سطح تک لاتے ہیں۔ خشکی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب جلد کے خلیات بہت تیزی سے بننے لگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھال کے خلیات زیادہ تیزی سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ خشکی ہوتی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے کپڑوں اور بالوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ بالوں کے امراض کے ماہر ٹونی میلڈی کے مطابق سر کی جلد کے خلیات کی پیداوار میں غیر معمولی اضافے کی وجہ ایک مخصوص فنگس ہوتا ہے جسے میلاسیزیا گلوبوسا کہتے ہیں۔ یہ پھپھوندی ایک قسم کی ہے جو کھوپڑی کے کھال کے اوپر پائی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے کھال پر بھی ہوتی ہے جن کے سر میں خشکی نہیں جھڑتی۔ عام طور پر یہ پھپھوند وہ خامرے پیدا کرتی ہے جو کھوپڑی کی کھال کے خلیات سیل کو اپنے جھڑنے کی رفتار تیز کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سر میں پائی جانے والی خشکی کا طبی نام سیبورک ڈرمیٹائٹس ہے۔ بعض صورتوں میں چہرہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بعض خاندانوں میں یہ جینیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی جلد چکنی یا تیل چھوڑنے والی ہوتی ہے انہیں خشکی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ پھپھوندی چکنے مادے سیبم میں جو جلد کے نیچے غدود تیار کرتے ہیں زیادہ تیزی سے پرورش پاتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور بعض غذاؤں کے استعمال سے بھی خشکی شروع ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے چکنے مادے سیبم کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، جس پر پھپھوند گزارا کرتی ہے۔ خشکی کے علاج کے ضمن میں اگر پوشیدہ سبب کو دور نہ کیا جائے تو جلد پر خشک چھلکے اور کپڑے پھر سے بننے لگتے ہیں۔ پہلے خشکی کے علاج میں کولتار، سیلیسیلک ایسڈ اور سیلینیم سلفائڈ جیسے اجزاء ہی استعمال کیے جاتے تھے،
لیکن اب ان کے ساتھ خوردبینی اجسام کو ختم کرنے والی جدید دواؤں میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں کپڑوں اور چھلکوں کو نرم کر دیتی ہیں، جنہیں بعد میں پانی سے دھو کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اب شیمپو میں ایسی دوائیں بھی شامل کی جا رہی ہیں جو سر کی کھال پر خوردبینی اجسام کی سطح کو محدود رکھتی ہیں۔ اس قسم کے شیمپو جلد کو کم نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کئی بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دواؤں میں شیمپو میں زنک پائریتھیون کو خشکی کے خاتمے کا زیادہ مؤثر دیکھا گیا ہے۔ ماہر امراض جلد ڈاکٹر رسل ایمرسن کے مطابق خشکی دور کرنے والے شیمپو کو 15 دن تک روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 سے 3 بار کے استعمال سے خشکی واپس آنے کے امکانات محدود کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شیمپو استعمال میں بے قاعدگی ہو جائے تو خشکی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ اسے ایسے شیمپو آزمانے کا مشورہ دیتے ہیں جس میں کیروکونازول شامل ہو، لیکن اس قسم کے شیمپو کو بھی ہفتے میں 2 بار سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ذاتی سے جلد میں خارش شروع ہو سکتی ہے۔ کیمیائی اجزاء پر مشتمل شیمپو کے علاوہ دیسی جڑی بوٹیوں سے بھی خشکی کے علاج میں مدد لی جا سکتی ہے۔ لندن کے ایوا کلینک کے میڈیکل ہربلسٹ اسٹیفنر کا کہنا ہے کہ خشکی کے سبب پھپھوند ہوتی ہے، اس لیے روزمیری اور ٹی سے کشیدہ تیل استعمال اس میں مفید ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں پھپھوند کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گھی کوار اور ایلو ویرا کے جیل سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اسے رات کو سر میں لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر بال کو دھو لیں۔ تو دیسی طریقوں سے بھی کئی اشیاء ایسی ہیں جن کے ذریعے خشکی کو دور کیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دیسی طریقے استعمال کیے جائیں اور ان مسائل سے آسانی سے چھٹکارا پایا جائے۔